آپ کو ایل این جی کے کیس کے اوپر لے کر آتا ہوں. یہ ایل این جی کے کیس کے اوپر آج ایک بڑے سینئر پولیٹیکل پرسنل انہوں نے مجھے ایک ڈیٹا بنا کے بھیجا ہے. میں آن ایئر شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی سٹیج پہ ضرورت پڑی اگر کسی کو چیلنج کرنا ہوا تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کو وہ نمبرز بھی دے دیں. انہوں نے کہا کہ ایل این جی کیس کے بڑے لمبے جوابات ہیں, میں سارے جوابات نہیں پڑھوں گا, لیکن ایک ٹیبل انہوں نے ساتھ لگایا کہ ایل این جی جو منگوائی گئی تھی وہ استعمال کہاں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی بلو کی, بھکی, حویلی بہادر شاہ 2, نندی پور, ان ساروں میں امپورٹڈ ایل این جی استعمال ہو رہی ہے. پھر 4 پلانٹس انہوں نے کہا کہ نیئر لاہور ہیں 250 میگا واٹ ایچ, اور ان میں سے ایک پلانٹ جو ہے دیٹ بلانگس ٹو مسٹر بابر ندیم, منسٹر فار پیٹرولیم, یا جو بھی ایڈوائزر ان کا سٹیٹس ہوگا, ایک پلانٹ ان کا بھی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہی ایل این جی استعمال ہو رہی ہے روش پاور میں, جس کی ملکیت ہے رزاق داؤد صاحب کی, جو اس وقت کامرس منسٹر ہے, اور ایک یوز ہو رہا ہے فوجی کبیر والا کے اندر. اب یہ انہوں نے پورا مجھے تفصیل بنا کے بھیجی ہے. تو علی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو بھی کسی وقت چیک کروائیں کہ یہ جب کیسز آپ بناتے ہیں تو اس کو چیک کر لیا کریں کہ بندے کو آپ کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے. ملک صاحب تفصیلی جواب سن لیں جناب. کھوسا صاحب پہلے کھوسا صاحب سے لے لیں. کھوسا صاحب کو زیادہ گیپ آ گیا. نہیں اس طرح نہ کریں نا. پہلے کھوسا صاحب. نہیں ملک صاحب دس از رانگ. آپ نے کمنٹ کیا, میرے پہ ایک سوال چھوڑا, ادھر چلے گئے. دس از ریئلی رانگ. کھوسا صاحب This is doing a program with an angle. ملک صاحب یہ اس طرح نہ کریں نا. علی کی میں تعریف کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ علی نے بہت جائز بات کی. ہندوستان میں جو ظلم دلی میں ہو رہا ہے, جتنا بربریت انسانیت سوز بربریت ہو رہی ہے ہندوستان میں, جو مسلمانوں کو جس انداز سے لقمہ اجل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان پر تشدد اور ظلم اور ان کو بھیٹ یعنی زندہ جلایا جا رہا ہے, آپ دیکھیے. اور اگر وہ نام اپنا غلط بتاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کپڑے اتارو اور پھر زندہ جلا دیتے ہیں. علی نے یہ بات بالکل کی, میں متفق ہوں. ہمیں ملت القوم اس چیز کی مذمت شدید کرنا چاہیے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے وہاں ہو رہا ہے, جو ہندوستان میں جو ایک قیامت آئی ہوئی ہے مسلمانوں پر. 35 کروڑ مسلمان جو ہے وہ اذیت اور کرب میں ہیں, اور ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اس لیے میں یہ علی کی بات کو بالکل تائید کرتا ہوں, اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہمیں اس کی شدید مذمت بھی کرنا چاہیے, اور حکومتی لیول پر جو کر سکتے ہیں انٹرنیشنل چاہے آرگنائزیشنز کو کیا جائے, ہیومن رائٹس کو کیا جائے, مسلم امہ کو اس پر اجاگر کیا جائے, یونائٹڈ نیشن میں جایا جائے. جتنا کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے تدارک بھی کریں, اور اس کی جو ہے جو ہم سے ہو پاتی ہے ہم اس کی آواز اٹھائیں. میرے خیال میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اور یہ جو کچھ مناسب بات علی صاحب نے بھی کی ہے اور آپ نے بھی کی ہے. میں ایک تجویز دوں آپ کو کہ پارلیمان کے اندر کل دونوں ایشوز رکھیے اور اس کے اوپر ٹائم لگائیے, تاکہ سارا میڈیا بھی, سارا پاکستان اس کے اوپر متوجہ ہو جائے. پارلیمان اسی کام کے لیے کہ ان ایشوز کو اٹھایا جائے جو پاکستان اور امہ سے متعلقہ ہے. کل دونوں آپ اپنی اپنی جماعتوں کے بہاف کے اوپر ایشوز ٹیبل کریے. دیکھیں ملک صاحب, جو آپ نے سوال بالکل ہونا چاہیے, پارلیمان کی آواز جو ہے بالکل وہ سب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آواز ہوگی, اور وہ متفقہ آواز آنی چاہیے. اس پہ کوئی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ سیاست بھی نہیں ہے بھی نہیں سیاست, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں.